ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم مال لڑ کر لوٹو ان میں 5واں حصہ مخصوص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے۔ اور اگر تم خدا پر اور اس غیبی امداد پر ایمان لا چکے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلے کے دن جنگ بدر میں نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی 2 جماعتیں باہم گت گئی تھیں، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تم میدان جنگ میں مدینے کے قریب کے ناکے پر تھے اور وہ کفار بعید کے ناکے پر، اور وہ قافلے کے سوار تم سے نشیب میں تھے، اور اگر تم ایک دوسرے سے وقت کی تقرری کا وعدہ کر لیتے تو اور وقت پر گڑبڑ کر دیتے، مگر خدا نے تو تم لوگوں کو اچانک اکٹھا کر دیا تاکہ جو بات شدنی تھی وہ پوری کر دکھائے، تاکہ جو شخص ہلاک گمراہ ہو وہ حق کی حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ ہدایت کی حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے، اور خدا یقینی سننے والا خبردار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا نے تمہیں خواب میں کفار کو کم کر کے دکھلایا تھا، اور اگر ان کو تمہیں زیادہ کر کے دکھلاتا تو تم یقیناً ہمت ہار دیتے اور لڑائی کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، مگر خدا نے اس بدنامی سے بچایا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ دلی خیالات سے واقف ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تم لوگوں نے مٹبھیڑ کی، خدا نے تمہاری آنکھوں میں کفار کو بہت کم کر کے دکھلایا اور ان کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا کر دیا، تاکہ خدا کو جو کچھ کرنا منظور تھا وہ پورا ہو جائے، اور کل باتوں کا دار و مدار تو خدا ہی پر ہے۔ اے ایمانداروں، جب تم کسی فوج سے مٹبھیڑ کرو تو خبردار اپنے قدم جمائے رہو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور جنگ کی تکلیف کو جھیل جاؤ، کیونکہ خدا تو یقیناً صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لوگ کرتے ہیں خدا اس پر ہر طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کی کارستانیوں کو عمدہ کر دکھایا اور ان کے کان میں پھونک دیا کہ لوگوں میں آج کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا مددگار ہوں ہی، پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو اپنے الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے نلواہ الگ ہوں، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نہیں سوچتی، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب منافقین اور جن لوگوں کے دل میں کفر کا مرض ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اتراتے پھرتے ہیں، حالانکہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ غالب رہتا ہے، کیونکہ خدا تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کاش اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکال لیتے تھے اور ان کے رخ اور پشت پر کوڑے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عذاب جہنم کے مزے چکھو، یہ سزا اس کی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا کرایا ہے، اور خدا بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کیا کرتا۔ ان لوگوں کی حالت قوم فرعون اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے تھے اور خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، تو خدا نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں لے ڈالا۔ بے شک خدا زبردست اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ جب کوئی نعمت خدا کسی قوم کو دیتا ہے تو تا وقتی کہ وہ لوگ خود اپنی قلبی حالت نہ بدلیں خدا بھی اسے نہیں بدلے گا، اور خدا تو یقینی سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت قوم فرعون اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے تھے اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو ہم نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور فرعون کی قوم کو ڈبا مارا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک جانوروں میں کفار سب سے بدتر ہیں، تو باوجود اس کے پھر ایمان نہیں لاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پھر وہ لوگ اپنے عہد کو ہر بار توڑے ڈالتے ہیں اور پھر خدا سے نہیں ڈرتے، تو اگر وہ لڑائی میں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں تو ایسی سخت گوشمالی دو کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دو جو ان کے پشت پر ہوں، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں
کریں، اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت عہد شکنی کا خوف ہو تو تم بھی برابر ان کا عہد ان کی طرف پھینک مارو، عہد شکن کے ساتھ عہد شکنی کرو، خدا ہرگز دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کفار یہ خیال نہ کریں کہ وہ مسلمان سے آگے بڑھ نکلے، کیونکہ وہ ہرگز مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، اور مسلمانوں ان کفار کے مقابلے کے واسطے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے بازو کے زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے لڑائی کا سامان مہیا کرو، اس سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھا لوگے جنہیں تم نہیں جانتے ہو، مگر خدا تو ان کو جانتا ہے، اور خدا کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم پورا بھر پاؤ گے، اور تم پر کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ بے شک سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ تمہیں فریب دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، خدا تو تمہارے واسطے یقینی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی خاص مدد اور مومنین سے تمہاری تائید کی، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہم ایسی الفت پیدا کر دی کہ اگر تم جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں ایسی الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی تھا جس نے ان میں باہم الفت پیدا کی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بس خدا اور جو مومنین تمہارے تابع فرمان ہیں کافی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مومنین کو جہاد کے واسطے آمادہ کرو، وہ گھبرائیں نہیں، خدا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس سبب سے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ اب خدا نے تم سے اپنے حکم کی سختی میں تخفیف کر دی، اور دیکھ لیا کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے، تو اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ اور جنگ کی تکلیفوں کو جھیل جانے والوں کا خدا ساتھی ہے۔ کوئی نبی جب تک کہ روئے زمین پر کافروں کا خون نہ بہائے اس کے یہاں قیدیوں کا رہنا مناسب نہیں۔ تم لوگ تو دنیا کے ساز و سامان کے خواہاں ہو، اور خدا تمہارے لیے آخرت کی بھلائی کا خواہاں ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور اب خدا کی طرف سے پہلے ہی اس کی معافی کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو تم نے جو بدر کے قیدیوں کے چھوڑ دینے کا بدلہ فدیہ لیا تھا اس کی سزا میں تم پر بڑا عذاب نازل ہو کر رہتا، تو خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے فریب کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے پہلے ہی فریب کر چکے ہیں، تو اس کی سزا میں خدا نے ان پر تمہیں قابو دے دیا، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ہر طرح ان کی خبر گیری کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے باہم سرپرست و دوست ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا اور ہجرت نہیں کی تو تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے کچھ سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت اختیار کریں، اور ہاں مگر دینی امر میں تم سے مدد کے خواہاں ہوں تو تم پر ان کی مدد کرنی لازم و واجب ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں جن میں اور تم میں باہم صلح کا عہد و پیمان ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اگر تم اس طرح مدد نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں لڑے بھیڑے، اور جن لوگوں نے ایسے نازک وقت میں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح کی خبر گیری کی، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے واسطے مغفرت اور عزت و آبرو والی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ بھی تمہی میں سے ہیں، اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اعوذ باللہ من غضب الجبار۔
اے مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم لوگوں نے صلح کا عہد و پیمان کیا تھا، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے یکدم بیزاری ہے۔ تو اے مشرکوں، بس تم 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب تو چین سے بے خطر روئے زمین میں سیر و سیاحت کر لو، اور یہ سمجھے رہو کہ تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو ضرور رسوا کر کے رہے گا۔ اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کو منادی دی جاتی ہے کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بیزار اور الگ ہے۔ تو مشرکوں، اگر تم لوگوں نے اب بھی توبہ کی تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس سے بھی منہ موڑا تو سمجھ لو کہ تم لوگ خدا کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر ہاں، جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پھر ان لوگوں نے کبھی کچھ تم سے وفائے عہد میں کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان کے عہد و پیمان کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کیا ہے پورا کر دو۔ خدا پرہیزگاروں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ بے تامل قتل کر دو، اور ان کو گرفتار کر لو اور ان کو قید کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ لوگ اب بھی شرک سے باز آئیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ جب مشرکین نے خود عہد شکنی کی تو ان کا کوئی عہد و پیمان خدا کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ مگر جن لوگوں سے تم نے خانہ کعبہ کے پاس معاہدہ کیا تھا تو وہ لوگ اپنا عہد و پیمان تم سے قائم رکھنا چاہیں تو تم بھی ان سے اپنا عہد و پیمان قائم رکھو۔ بے شک خدا بد عہدی سے پرہیز کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا عہد کیوں کر رہ سکتا ہے جب ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ تو رشتے ناتے ہی کا لحاظ کریں گے اور نہ اپنے قول و قرار کا۔ یہ لوگ تمہیں اپنی زبانی جمع خرچ سے خوش کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں کے بہتیرے تو بدچلن ہیں، اور ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے حاصل کر کے لوگوں کو اس کی راہ سے روک دیا۔ بے شک یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ تو رشتے ناتے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ قول و قرار کا، اور واقعی یہی لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر اب بھی شرک سے توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے واسطے تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ عہد کر چکنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تم کو طعنہ دیں تو تم کفر کے سربراہوردہ لوگوں سے خوب لڑائی کرو، ان کی قسموں کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں، تاکہ یہ لوگ اپنی شرارت سے باز آئیں۔ مسلمانوں، بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا تھا، اور تم سے پہل چھیڑ بھی انہوں ہی نے شروع کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ ان سے بے خوف و خطر لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں سے ان کی سزا کرے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور ایماندار لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، اور ان مومنین کے دل کی کدورتیں جو کفار سے پہنچی ہیں دفع کر دے گا، اور خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا واقف کار ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک تو خدا نے ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں کے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے بھی باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ جب وہ اپنے کفر کا خود اقرار کرتے ہیں تو خدا کی مسجدوں کو جا کر آباد کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا کیا کرایا سب اکارت ہوا۔
اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خدا کی مسجدوں کو بس صرف وہی شخص جا کر آباد کر سکتا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز پڑھا کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور خدا کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے، تو ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور مسجد الحرام خانہ کعبہ کی آبادی کو اس شخص کے ہمسر بنا دیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لایا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا؟ خدا کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور خدا کے لیے ہجرت اختیار کی اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ وہ لوگ خدا کے نزدیک درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور یہی لوگ اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی مہربانی اور خوشنودی اور ایسے ہرے بھرے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے دائمی عیش و آرام ہوگا، اور یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ ابد الآباد تک رہیں گے۔ بے شک خدا کے پاس تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ اے ایمانداروں، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو تم ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اور تم میں جو شخص ان سے الفت رکھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑے ہیں اور وہ تجارت کہ جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں خدا سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم عذاب موجود کرے، اور خدا نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مسلمانوں، خدا نے تمہاری بہتیرے مقامات پر غیبی امداد کی، اور خاص کر جنگ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد نے مغرور کر دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی، اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت کے کہ تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھتے بھی نہیں تھے، اور کفار پر عذاب نازل فرمایا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، مشرکین تو نرے نجس ہیں، تو اب وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس پھر نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تم ان کے جدا ہونے میں فخر و فاقے سے ڈرتے ہو تو ان قریب ہی خدا تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو دل سے خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور نہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ سچے دین ہی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے، اور وہ بھی خود انہی کے منہ سے یہ لوگ بھی انہی کافروں کی سی باتیں بنانے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خدا ان کو قتل تہس نہس کرے، دیکھو تو کہاں سے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا پروردگار بنا ڈالا، حالانکہ انہیں سوا اس کے اور حکم ہی نہیں دیا گیا کہ خدا یکتا کی عبادت کریں، اس کے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں۔ جس چیز کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھا دیں، اور خدا اس کے سوا کچھ مانتا ہی نہیں کہ اپنے نور کو پورا کر ہی کے رہے۔ اگرچہ کفار برا مانا کریں، وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث کر کے بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا مانا کریں۔ اے ایمانداروں، اس میں شک نہیں کہ یہود و نصارہ کے بہتیرے عالم ہیں، زاہد لوگوں کے مال ناحق چک جاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا۔
پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی ہو جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے خدا کے نزدیک خدا کی کتاب لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب و حرمت کے ہیں، یہی دین سیدھی راہ ہے، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر کشت و خون کر کے ظلم نہ کرو، اور مشرکین جس طرح تم سے سب کے سب مل کر لڑتے ہیں تم بھی اسی طرح سب کے سب مل کر ان سے لڑو، اور یہ جان لو کہ خدا تو یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر ہی کی زیادتی ہے کہ ان کی بدولت کفار اور بہک جاتے ہیں، ایک برس تو اسی مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کہتے ہیں، تاکہ خدا نے جو 4 مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی ہی پوری کر لیں اور خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیں۔ ان کی بری بری کارستانیاں انہیں بھلی کر دکھائی گئی ہیں، اور خدا کافر لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے ایماندارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم لدھڑ ہو کے زمین کی طرف جھکے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بنسبت دنیا کی چند روزہ زندگی کو پسند کرتے ہو؟ تو سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے عیش و آرام کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر اب بھی تم نہ نکلو گے تو خدا تم پر دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور خدا کچھ مجبور تو ہے نہیں، تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، خدا مددگار ہے۔ اس نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے نکال باہر کیا۔ اس وقت صرف 2 آدمی تھے اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب اپنے ساتھی کو اس کی گریوزاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے، تو خدا نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں، اور خدا نے کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اور خدا ہی کا بول بالا ہے، اور خدا تو غالب حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکے پھلکے نہتے ہو یا بھاری بھرکم مسلح، بہرحال جب تم کو حکم دیا جائے تو فوراً چل کھڑے ہو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم کچھ جانتے ہو تو سمجھ لو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سر دست فائدہ اور سفر آسان ہوتا تو یقیناً یہ لوگ تمہارا ساتھ دیتے، مگر ان پر مسافت کی مشقت طولانی ہو گئی، اور اگر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے پوچھو گے تو یہ لوگ فوراً خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سکت ہوتی تو ہم بھی ضرور تم لوگوں کے ساتھ ہی چل کھڑے ہوتے۔ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان آپ ہلاک کیے ڈالتے ہیں، اور خدا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بے شک جھوٹے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم سے درگزر فرمائے، تم نے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ تاکہ تم اگر ایسا نہ کرتے تو تم پر سچ بولنے والے الگ ظاہر ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو الگ معلوم کر لیتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ دل سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد نہ کرنے کی اجازت مانگنے کے نہیں بلکہ وہ خود جائیں گے، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ پیچھے رہ جانے کی اجازت تو بس وہی لوگ مانگیں گے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل طرح طرح کے شک کر رہے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور اگر یہ لوگ گھر سے نکلنے کی ٹھان لیتے تو کچھ نہ کچھ سامان تو کرتے، مگر بات یہ ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ بھیجنے کو ناپسند کیا تو ان کو کاہل بنا دیا، اور گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے مکھی مارتے رہو، اور اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے بھی تو بس تم میں فساد ہی کو برپا کر دیتے، اور تمہارے حق میں فتنہ انگیزی کی غرض سے تمہارے درمیان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتے پھرتے، اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں جو تمہاری ان سے بیان کرتے ہیں، اور خدا شریروں سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو شک نہیں کہ ان لوگوں نے پہلے ہی فساد ڈالنا چاہا تھا اور تمہاری
بہت سی باتیں الٹ پلٹ کی، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا ہی کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہوتا رہا۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھے بلا میں نہ پھنسائیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں اوندھے منہ گر پڑے اور جہنم تو کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئے ہی ہے۔ اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچا تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر خوش خوش تمہارے پاس سے اٹھ کر واپس لوٹتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت پڑ نہیں سکتی مگر وہی جو خدا نے ہمارے لیے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمانداروں کو چاہیے بھی کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے واسطے فتح یا شہادت، دو بھلائیوں میں سے ایک کے خامخواہ منتظر ہی ہو، اور ہم تمہارے واسطے اس کے منتظر ہیں کہ خدا تم پر خاص اپنے ہاں سے کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے، پھر اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تم لوگ خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تمہاری خیرات تو کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تم تو یقیناً بدکار لوگ ہو، اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں کوئی وجہ مانے نہیں مگر یہی کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور نماز کو آتے بھی ہیں تو الکسائے ہوئے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بددلی سے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو نہ تو ان کے مال حیرت میں ڈالیں اور نہ ان کی اولاد، کیونکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو آل و مال کی وجہ سے دنیا کی چند روزہ زندگی ہی میں مبتلا عذاب کرے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تب بھی وہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور مسلمانوں، یہ لوگ تو خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ وہ تم میں ہی کے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تم میں کے نہیں ہیں، مگر ہیں یہ لوگ بزدلے کہ اگر کہیں یہ لوگ پناہ کی جگہ قلعہ یا چھپنے کے لیے غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ پا جائیں تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں خامخواہ الزام دیتے ہیں، پھر اگر ان میں سے انہیں کچھ معقول مقدار دے دیا گیا تو خوش ہو گئے، اور اگر ان کی مرضی کے موافق ان میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو بس فوراً ہی بگڑ بیٹھے، اور جو کچھ خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا، اگر یہ لوگ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے واسطے کافی ہے، اس وقت نہیں تو ان قریب ہی خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہی گا، ہم تو یقیناً اللہ ہی کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ خیرات تو بس خاص فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ وغیرہ کے کارندوں کا، اور جن کی تالیف قلب کی گئی ہے ان کا، اور جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا پڑا ہے ان کا، اور قرض داروں کا جو خود سے ادا نہیں کر سکتے، اور خدا کی راہ، جہاد میں اور پردیسیوں کی کفالت میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی کان ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کان تو ہیں مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے لیے رحمت، اور جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ لوگ سچے ایماندار ہیں تو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی رکھیں۔ کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا بھنتا رہے گا؟ یہی تو بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان مسلمانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کوئی سورہ نازل ہو جائے جو ان کو جو کچھ منافقین کے دل میں ہے بتا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اچھا تم مسخرہ پن کیے جاؤ، جس سے تم ڈرتے ہو خدا اسے ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ
یہ کیا حرکت تھی؟ تو ضرور یوں ہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت دل لگی بازی کر رہے تھے۔ تم کہو کہ ہیں کیا تم خدا سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسی کر رہے تھے؟ اب باتیں نہ بناؤ، حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو بیٹھے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تاہم کچھ لوگوں کو سزا ضرور دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قصوروار ضرور ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں کہ لوگوں کو برے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے تو خدا نے بھی گویا انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بدچلن ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جہنم کی آگ کا وعدہ تو کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں تمہاری تو ان کی مثال ہے جو تم سے پہلے سے، وہ لوگ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، تو وہ اپنے حصے سے بھی بہرایاب ہو چکے۔ تو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں گھسے رہے اسی طرح تم بھی گھسے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کیا دھرا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوا، اور یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ہے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح و روشن معجزے لے کر آئے تو وہ مبتلا عذاب ہوئے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ان میں سے بعض کے بعض رفیق ہیں، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا ان قریب رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے بہشت کے ان باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہشت عدن کے باغوں میں عمدہ عمدہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے، اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے۔ یہی تو بڑی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں کہی، حالانکہ لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور جس بات پر قابو نہ پا سکے اسے ٹھان بیٹھے۔ اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند بنا دیا ہے، تو ان کے لیے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں، اور اگر یہ نہ مانیں گے تو خدا ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور تمام دنیا میں نہ ان کا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے کہ اگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ تو جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو لگے اس میں بخل کرنے اور کترا کے منہ پھیرنے، پھر ان سے ان کے خمیازے میں اپنی ملاقات کے دن قیامت تک ان کے دل میں گویا خود نفاق ڈال دیا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ خدا ان کے سارے بھید اور ان کی سرگوشی سب کچھ جانتا ہے، اور یہ کہ خدا غیب کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا اور ان مومنین پر جو صرف اپنی مشقت کی مزدوری پاتے شیخی کا الزام لگاتے ہیں، پھر ان سے مسخرہ پن کرتے، تو خدا بھی ان سے تمسخر کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ تم ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے۔ تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگو گے تو بھی خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ سزا اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور خدا بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جنگ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہ جانے والے اپنی جگہ بیٹھ رہنے اور جہاد میں نہ جانے سے خوش ہوئے، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ان کو مکروہ معلوم ہوا، اور کہنے لگے
اس گرمی میں گھر سے نہ نکلو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جہنم کی آگ جس میں تم جلو گے اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ کچھ سمجھیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اس کے بدلے انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں اور بہت روئیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر خدا تم کو ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف جہاد سے صحیح و سالم واپس لائے، پھر تم سے جہاد کے واسطے نکلنے کی اجازت مانگے، تو تم صاف کہہ دو کہ میرے ساتھ جہاد کے واسطے ہرگز نہ کبھی نکلنے پاؤ گے اور نہ ہرگز دشمن سے میرے ساتھ لڑنے پاؤ گے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین میں سے جو مر جائیں، نہ کبھی کسی پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے یقیناً خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری ہی کی حالت میں مر بھی گئے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں تعجب حیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے مال و اولاد کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور ان کی جان نکلنے لگے تو اس وقت بھی یہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور جب کوئی سورہ اس بارے میں نازل ہوا کہ خدا کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر جہاد کرو، تو جو ان میں سے دولت والے ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہی چھوڑ دیجئے کہ ہم بھی گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں، عورتوں، بچوں، بیماروں کے ساتھ بیٹھ رہیں، اور گویا ان کے دل پر مہر کر دی گئی ہے، تو یہ کچھ نہیں سمجھتے مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے مال اور اپنی اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے بہشت کے وہ ہرے بھرے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے پاس کچھ ہیلا کرنے والے گنوار دیہاتی بھی آ موجود ہوئے تاکہ ان کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کہا تھا وہ گھر میں بیٹھ رہے، آئے تک نہیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان قریب ہی ان پر دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد میں نہ جانے کا نہ تو کمزوروں پر کچھ گناہ ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو کچھ نہیں پاتے کہ خرچ کریں، بشرطے کہ یہ لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر الزام کی کوئی سبیل نہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ انہی لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواری بہم پہنچا دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سواری موجود نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں، تو وہ لوگ مجبوراً پھر گئے، اور حسرت و افسوس سے اس غم میں کہ ان کو خرچ میسر نہ آیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ الزام کی سبیل تو صرف انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے باوجود مالدار ہونے کے تم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت چاہی، اور ان کو پیچھے رہ جانے والے عورتوں بچوں کے ساتھ رہنا پسند آیا، اور خدا نے ان کے دلوں پر گویا مہر کر دی ہے، تو یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ هديناه السبيل إما شاكرا